السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج اخبارات سامنے ہیں میرے، اور ظاہر ہے کہ اخبارات میں کوئی بہت زیادہ اچھی خبریں ہوا نہیں کرتی. افسوسناک صورتحال اگر ہوتی ہے ملک میں کہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی اطلاع بھی اخبار کے ذریعے ہی ہم تک پہنچتی ہے. چترال سیلاب نے تباہی مچا دی، 43 افراد جاں بحق. سیلابی ریلی میں مسجد اور چوکی بہ جانے سے 16 نمازی 8 فوجی شہید ہو گئے. درجنوں مکانات تباہ، 17 لاشیں نکال لی گئیں. ایمرجنسی نافذ، امدادی کارروائیاں جاری. پختونخوا حکومت کا جاں بحق افراد کے لیے 3 لاکھ امداد کا اعلان. میاں والی، ڈی جی خان، لاہور اور دیگر علاقوں میں بھی بارشیں. 2 جاں بحق. نالا ڈیک میں درمیانے درجے کا سیلاب. ظاہر مانسون کا آغاز ہو چکا ہے اور جیسے ہی یہ ہوتا ہے ناظرین تو آپ کے علم میں ہے کہ پورے پاکستان میں ایک خاص قسم کا خطرہ محسوس کیا جانا شروع ہو جاتا ہے سیلابی صورتحال سے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ سیلاب اب شروع ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ یہ تباہی بہت زیادہ نہ بڑھے، محدود رہے. امریکی وفد کی سرتاج عزیز سے ملاقات. شمالی وزیرستان کا دورہ. دہشت گردی کے خلاف آپریشن کامیاب رہا. کانگریس کو پاکستان کی امداد جاری رکھنے کا کہیں گے جان مکین. خواہش ہے امریکی کانگریس کے دیگر ارکان بھی ہمارے ساتھ شمالی وزیرستان جاتے اور کامیاب فوجی آپریشن کے نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے. امریکی سینیٹر تو ناظرین امریکی سینیٹر جو آج کل پاکستان کے دورے پہ ہیں گزشتہ 2-3 دن سے، تو مختلف فورم سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ جب دورہ کیا ہے تو اب دیکھیے کہ اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں، کیونکہ بہرحال سینیٹر مکین ایک اہم شخصیت ہیں اور ایک اہم آرمڈ سروسز کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں سینٹ کی. مخالفین بلوں سے باہر نکل آئے، ان کے پیٹ میں دوبارہ درد ہے کہ کرپشن فری کلچر فروغ پا رہا ہے. شہباز شریف صاحب اور اس بیان میں جو خاصا طویل ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہی فائل کھلی تو باپ بیٹا لندن یا دبئی بھاگ جائیں گے. یہ انہوں نے کہا ہے بلاول بھٹو اور جناب زرداری صاحب کے حوالے سے. امریکی پاک فوج کی کامیابیوں پر حیران، اور یہ جنگ کی ہیڈ لائن تھی آج کی. چترال میں سیلابی ریلے سے تباہی، ہلاکتیں 43 ایمرجنسی نافذ. انگریزی اخبارات بھی دیکھتے ہیں. فلیش فلڈز وائپ آؤٹ چترال ہیملٹ، 29 ڈائی 26 مسنگ دی ڈان. ناظرین بغداد میں کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب داعش نے ایک خودکش حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں ڈان اخبار نے 119 کلیم کیا کہ لائفز جو ہیں ان کا لاس ہوا، اور دیگر اخبارات میں بھی یہ خبر ہے، فرنٹ پیجز پہ بھی موجود ہے. دوسری جانب بنگلہ دیش میں ہونے والا حالیہ جو افسوسناک واقعہ ہوا تھا تو بھارتی میڈیا پاکستان کو اس واقعے میں ملوث کرنے کی مسلسل کوشش جاری رکھے ہوئے. یہ جنگ اخبار کی خبر ہے اور داعش کے ذمہ دار ہونے کو یکسر مسترد کر دیا. یہ 8000 بنگالی نوجوانوں کی پاکستان اور افغانستان میں تربیت کا الزام بھی بھارتی میڈیا کی جانب سے لگایا جا رہا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ خود بنگلہ دیش میں جو حکومت ہے وہ بھی کوئی پاکستان دوست حکومت تو نہیں ہے. ناظرین ہمارے ساتھ آج ہمارے جو ساتھی موجود ہیں جناب امتیاز فاران صاحب، ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم امتیاز. وعلیکم السلام. امتیاز خبریں تو وہی ہیں، ظاہر افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ کسی ہمارے ملک کے کسی خطے میں یا تو کوئی تباہی کی خبر آ جاتی ہے یا کسی حادثے کی خبر آ جاتی ہے، کسی دہشت گردی کی بات ہو جاتی ہے یا پھر کرپشن کی کہانی چلتی رہتی ہے. لیکن میں ایک آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں. آج کل جب اردو اخبارات کا آپ جائزہ لیں، خاص طور پہ انگریزی اخبارات تو پھر بھی خاصے ابھی تک پرانے طریقہ کار پہ ہی چل رہے ہیں، لیکن جب آپ اردو اخبارات میں خبریں پڑھنی شروع کریں تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری خبر پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ واقعہ کہاں ہوا تھا، اس کا تعلق کس علاقے سے تھا، موقع کیا تھا. دوسری جانب آج جنگ اخبار میں ایک بڑی باکس آئٹم میں جناب سلمان خان کی تصاویر ہیں، کچھ ایک نئی فلم ریلیز ہونے والی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک بھارتی فلم کا پاکستان کے فرنٹ پیج پہ اس طرح سے خبر کے ذریعے تشہیر کا کیا طریقہ ہے؟ آئی ڈونٹ نو، یہ جنگ اخبار کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا چونکہ ڈسٹریبیوٹر ہے، اچھا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اچھا اس کے پروموشن میں لگائی ہے. لیکن سوال اپنی جگہ بالکل موجود ہے. یہ تو ایوننگ
थिएटर वाला स्टाइल हो गया। हाँ, सवाल अपनी जगह मौजूद है कि ना सिर्फ टैबलॉइड स्टाइल है, बल्कि ये कि आया ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें बात हो सकती है जी। और बिल्कुल के फ्रंट पेज पे और अपर हाफ बल्कि मिड हाफ में है, मिडिल हाफ में बिल्कुल। और उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन यही होती है। ज़ाहिर है कि हमारे रीडर शायद अपर हाफ, लोअर हाफ, मिडिल हाफ, ये भी बड़े एक टेक्निकल लैंग्वेज है, और इससे ना सिर्फ ये होता बल्कि आपको तो ये हमें ये भी पता है आपको हमें कि उसके इश्तारात की कीमत भी ज़्यादा होती है। अपर हाफ, मिड हाफ, लोअर हाफ, फ्रंट पेज, फ्रंट बैक, वो सारी चीज़ें एक इस्तिलाहात हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा है हमारे यहाँ देखें कि हमारे यहाँ इश्तहारात जो चल रहे हैं, हमारे आर्टिस्ट की कमी नहीं है, हमारे यहाँ जो मॉडल्स हैं मेल फीमेल उनकी कमी नहीं है, और बेहतरीन प्रोडक्शन हाउसेस की कमी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद बदकिस्मती से 80%, 70 to 80% हमारे यहाँ जो इश्तहारात हैं टेलीविज़न के हों या अखबारात, उसकी तैयारी या तो हिंदुस्तान में हो रही है या हांगकांग और बैंकॉक में ज़्यादा हो रही है, उसके यानी पाकिस्तान में नहीं हो रही। उसमें जो आर्टिस्ट लिए जाते हैं, उनमें जो फाइनेंसिंग होती है वो तो पाकिस्तानी होती है, लेकिन आर्टिस्ट और जो टेक्निकल स्टाफ है वो 70% पाकिस्तानी नहीं होता। इस पर भी शायद किसी मरहले पर हमें सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा कि आया ऐसा क्या कर रहे हैं हमारे जो नेबर्स हैं। अगर हम सिर्फ एक मुल्क का नाम ना लें, हम पांचों चाइना, ईरान, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, इनका नाम लें, तो कौन सा मुल्क है जिसमें हमारे आर्टिस्ट जो आज़ाद हैं, हमारे जो मेल फीमेल मॉडल्स हैं, उनके इश्तारात चलते हों या उनकी फिल्में चलती हों या दिखाए जाते हों धड़ल्ले से। मैं तो नहीं समझता। मैं चारों पाँचों ममालिक जाता रहता हूँ, अक्सर होते हैं, मैं नहीं देखता कि वहाँ हमारा कोई आर्टिस्ट नॉन हो, और जबकि हमारे जस्ट नेबर के तमाम आर्टिस्ट यहाँ पर बहुत नॉन है। ये भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको भी शायद क्या यकीनन पैमरा को भी उठाना चाहिए और हमारे सेंसर बोर्ड को भी उठाना चाहिए कि आया अगर आपको या मुझे अपनी प्रोडक्ट पाकिस्तान में सेल करनी है तो मेरे आर्टिस्ट को भी लेना होगा। अगर नहीं लेंगे तो आप उसको डिस्करेज करना पड़ेगा आपको। देखिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज हम कहते हैं कि जी मौसीकी की आलमी ज़बान है, तो मौसीकी की आलमी ज़बान इस लिहाज से होती है कि मैं रेडियो ट्यून करके कहीं भी जा सकता हूँ वहाँ पे मेरे पे कदगन नहीं है, लेकिन ये जो दिखाया जाता है इस पे कदगन है। मैं जो दिखाऊंगा वो व्यूवर्स देखेंगे, इस पे भी पैमरा और हमारा जो सेंसर बोर्ड है उसको देखना चाहिए कि हमारे लोग होंगे। आपने पाकिस्तान में प्रोडक्ट सेल करनी है तो पाकिस्तान का आर्टिस्ट आपने लेना होगा, और अगर इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है तो फिर वो आर्टिस्ट हमारे नेबर कंट्रीज़ के अंदर भी उनके इश्तारात दिखाए जाने चाहिए। इस वक्त 70% मैं समझता हूँ 70% है जो इश्तारात में हमारे, यानी ना टेक्निकल स्टाफ है, फाइनेंसिंग हमारी है। सही बात है, सही बात है। पता नहीं हम इन सारी चीज़ों से बाहर कब निकलेंगे। लेकिन चलिए अब चलते हैं, ये जो शहबाज शरीफ साहब की बात, शहबाज शरीफ साहब के बयानात में एक दफ़ा फिर वो उसी तरह की तुंदी और तेज़ी और जिस तरह की उनकी आदत है, और वो फरमा भी रहे हैं कि वो अगले साल तक लोड शेडिंग ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं, क्या आप क्या कहते हैं? ये 2018 तो ज़ाहिर टारगेट है, अगर नहीं होगा तो जिस तरह से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट डैमेज हुई थी, यही लोड शेडिंग उसको लेकर गई थी, चाहे वो CNG की हो या इलेक्ट्रिक की हो। और ये तो जो सारे प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं उसके मुताबिक 2018 तक इसमें कोई, मैं समझता हूँ, दो राय नहीं है कि हम लोड शेडिंग से निजात ना पा लें। लेकिन असल मसला ये कि हम सिर्फ लोड शेडिंग की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, उसके रेट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। हम रेट के ऊपर बात भी नहीं कर रहे। बिजली आसानी से मुहैया हो जाएगी आपको, लेकिन सस्ती और इंटरनेशनल रेट के मुताबिक हमें कब मिलेगी, इसके ऊपर मेरे ख्याल है हमें बार बार बात करनी चाहिए, सबको बात करनी चाहिए। लेकिन हम बात करते हैं लोड शेडिंग ख़त्म हो गई, फलां हो गई, ये हो गई, लेकिन हम रेट के ऊपर बात नहीं करते कि आया उस रेट पर हमें बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही, मिलेगी या नहीं मिलेगी। इतने बड़े सोर्सेज हैं, और उसमें फ़िज़ा मेरे ख्याल है कि बदकिस्मती की बात है कि कोई भी सियासी जमात हो और कोई भी हुकूमत हो वो नहीं तवज्जो दे रही। हमारे पास सोर्सेज इतने हैं, हम डैम में उलझते हैं, बिल्कुल डैम बनना चाहिए, लेकिन जहाँ पे कंट्रोवर्सी है तो आप मुल्क की सलामती की बुनियाद पे कोई काम नहीं कर सकते। मगर आप दरिया काबुल, दरिया कोनार और बहुत कम से कम 3 सोर्सेज, बहुत बड़े बड़े दरिया हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारे जो नाज़रीन हैं अगर जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमने के लिए फैमिली के साथ, तो वो देखिए कितने प्रेशर से वो दरिया बह रहे होते हैं। चाहे आप कालाम जाएं या नारायण कागान वाली साइड पर जाएं, वो बड़ा तेज़ी के साथ
اگر ہر 3 کلومیٹر پر ہر کلومیٹر پر ہر 2 کلومیٹر پر پروجیکٹ لگا لیے جائیں تو میں نہیں چھوٹے سائز کے پروجیکٹ بڑے آرام سے بن کم از کم خیبر پختونخوا اور پنجاب کا ایک بڑا حصہ آسانی کے ساتھ کور ہو سکتا ہے. اس کے بعد آگے بجلی سپلائی کریں. بالکل صحیح, مگر ہم اس پہ نہیں, چھوٹے سورسز پہ نہیں توجہ دے رہے. میرے خیال ہے چھوٹے اس منصوبوں پہ بڑی کرپشن ہو نہیں سکتی نا. ہاں ہاں یہ بڑی بات ہے. ہاں یہ اسی نقطے پہ بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. بریک پہ جانے سے پہلے شہباز شریف صاحب کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا, شیئر کیا. امتیاز فاران صاحب سے بھی تبصرہ لیتے ہیں, لیکن نواز شریف کرپشن کے بادشاہ ہیں. میں قطعاً یہ بات نہیں کر رہی, یہ بات کی ہے عمران خان صاحب نے. یہ وہ فرماتے ہیں کہ کرپٹ لوگ بادشاہت ختم نہیں کر سکتے. اب یہ کرپشن کے الزامات اور یہ مطلب اب کان پک سے گئے کچھ یہ باتیں سنتے. دیکھیں فضا, آپ بھی ان ڈرائنگ رومز کو جانتی ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, اور شاید مہینے میں ہم میں سمجھتا ہوں 10 سے 12 مرتبہ ضرور جاتے ہیں جہاں پر اس قسم کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بیان بازی سب بیوقوف بنانے کی ایک حصہ ہے, سلسلہ ہے. عمران خان صاحب بالکل کہیں, کسی کو بھی کہیں, تنقید کا حق ہے بالکل, لیکن میں سمجھتا ہوں اس ساری کمپین میں سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے متحدہ گورنمنٹ کو اور پیپلز پارٹی کو, کہ کم از کم عمران خان صاحب کی توپوں کا رخ اس سب سے ہٹ گیا باوجود, شاید اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب جو کمپین چلائیں حکومت کے خلاف, اب وہ چلائیں تمام سیاسی جماعتوں کے تعاون سے. تو اس وجہ سے اب وہ آصف زرداری صاحب کو, جو بادشاہ وہ نواز شریف کو قرار دیتے ہیں, ماضی میں زرداری صاحب کو قرار دے چکے ہیں. وہ جو شہزادی مریم نواز صاحبہ کو کہتے ہیں, وہ شہزادہ بلاول بھٹو کو کہہ چکے ہیں. اب اچھے معنوں میں شہزادہ, ان کے قریبی ساتھی شیخ رشید کہتے ہیں بلاول کو کہ میرا شہزادہ ہے. اس سے پہلے کیا کچھ کہا کرتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں, جو ہم شہباز شریف صاحب کی بھی بات کر رہے تھے, کہ ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ بیان کیا دے رہے ہیں. بیان کے پیچھے بھی بعض اوقات اختلاف نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن اختلاف ہوتا نہیں ہے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی. مجھ سے بات کیوں نہیں کی جاتی میری ہیلتھ کی, مجھ سے بات کیوں نہیں جا رہی میری ایجوکیشن کی, چاہے کوئی بھی ہو, عمران خان صاحب ہوں, آصف زرداری صاحب ہوں, بلاول بھٹو زرداری ہوں, شہباز شریف ہوں, نواز شریف ہوں. ہمیں ان لیڈروں سے پوچھنا چاہیے. میرے مسائل کی تو بات کریں نا آپ, کرپشن ہے, پاناما لیکس کہاں ہیں اب اس وقت, پاناما لیکس کہیں بھی نہیں ہے. اب آ رہی ہے کہ جی ٹی او آرز, اب پتہ ہی نہیں ہے ٹی او آرز کیا ہے. آہستہ آہستہ, کوئی اللہ نہ کرے کوئی, اگر یہ سیزن فلڈ کا بڑھ گیا اور این ڈی ایم کے جو ذمہ داران ہیں ہمارے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے, اگر انہوں نے ٹیبلٹ کھا کے سونا شروع کر دیا تو آپ پورا 3 سے 4 مہینے تو آپ کے سیلاب میں گزر جائیں گے. فوج کو وہاں انگیج کر دیں گے, بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. اب ہم اس ڈیزاسٹر کے اوپر توجہ آ جائے گی, نئے اس پہ میڈیا تنقید پہ لگ جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بیانات کی بھی ایک ریسیپی ہوتی ہے جو آپس میں کی جاتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ یا تو آصف زرداری صاحب بالکل کلیئر ہو گئے, ان کے خلاف ظاہر ہے عدالتی ثبوت نہیں آیا. اگر میں بحیثیت سیاستدان, اب عمران خان صاحب کا نام لیے بغیر بھی اگر کہیں, میں اگر بحیثیت سیاستدان یہ کہوں کہ جناب مجھ پر جو الزام لگائے گئے جاؤ عدالت میں ثابت کرو. اچھا, اس میں آپ کی تھوڑی سی بات میں منقطع کر رہی ہوں. اس میں دیکھیے بات یہ بھی تو آ جاتی ہے نا امتیاز بھائی, کہ سیریسنس کتنی ہے مقدمات کو پرسیو کرنے کی. آپ جو کہہ رہے ہیں نا, پروف کرنے کی, یہی نا, تحقیق ہوگی, سیریس مائنڈڈلی تحقیق ہوگی, سائنٹیفکلی تحقیق ہوگی, تو پروف تو آ جائے گا نا. وہ تو کام آپ کریں گے نہیں, کیونکہ آپ کا موقع تو ہے. دیکھیں ہم نیب پہ بات کرتے ہیں. اچھا, نیب پر 2 اور 2 4 والی سیدھی سی ہے. ہم پلی بارگیننگ تو ہمیں یاد ہے سارے نیب افسران کو, کیونکہ اس میں ان کا کمیشن ہوتا ہے. کہ جو یعنی کمیشن سے بولا وہ جائز کمیشن ہے, کہ پلی بارگیننگ میں اس کا ایک ان کا حصہ. اور دوسرا ان کو وہ یاد نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے اس پہ پہلے بھی بات کی کہ وہ اسٹینڈرڈ دیکھیں گے نا, میرا لائف اسٹائل دیکھ لیں کہ میرا لائف اسٹائل کیا ہے اور میں جو کام کرتا ہوں اس میں آمدنی کیا ہے. اس کے اوپر کبھی وہ کمپیئر نہیں کرتے کہ آیا فلاں لوگ. اب بوتیک میں آپ اور میں جائیں تو میں شاید کئی مرتبہ بے ہوش ہو کر دل چاہتا ہے گر جائیں. یہاں پر 20-20 لاکھ کے جوڑے وہاں پر موجود ہیں, 15-15 لاکھ کے موجود ہیں, اور زیادہ تر بوتیک یا تو بیوروکریٹس کی خاندان کے اہلیہ کے ہیں, یا سیاستدانوں کی, یا جو ان کی سہیلیاں ہیں ان کے ہیں. اس کے علاوہ کسی کے نہیں ہے. تو اس سے ہم کیوں نہیں بات کرتے کہ جی امتیاز فاران ہے, فضا ہے, اس نے یہ بوتیک ہے تو کہاں سے کھولا. اب یہ آپ 2 اور 2 4 والی بات, اس پہ نیب کبھی بھی نہیں جاتا.
آپ دیکھیں کہ آصف زرداری صاحب کے خلاف 18 سال کے بعد 16 سال 18 سال بعد مقدمات کا فیصلہ ہوا, وہ بری ہو گئے. تو جناب یہ 18 مہینے میں 18 ہفتوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے اپنے سپریم کورٹ سے بھی اور ان کے چیف جسٹس سے بھی کہ اس بارے میں بھی سو موٹو لیں کہ آیا مقدمات کا, جیسے اب فیملی لاز کے مطابق ایک لمٹ ہے کہ اتنے عرصے میں فیملی لا کے مطابق فیصلہ ہونا ہے, اسی طرح کرپشن پہ آ جائیں, کرپشن کے اوپر بات کر لیں, کرائم کے اوپر بات کر لیں کہ جناب ججز کو اتنے عرصے میں, جیسے لاہور میں چیف جسٹس آئے ہیں, اللہ کرے وہ ان کی سب سپورٹ میں ہم کھڑے ہو جائیں, سارے کے سارے کھڑے ہوں. انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت فوکل انداز میں پہلی مرتبہ جوڈیشری کے حوالے سے سٹینڈ لیا ہے. ان کی ہمیں سب کو سپورٹ کرنی چاہیے, ہماری لائٹس جو کمیونٹی ہے اس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. ان کے طریقہ کار سے اختلاف آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ کرپشن کو جوڈیشری سے بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اور بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ ہم ثابت ہی نہیں کر پاتے, ہم اتنے ایفورٹ ڈال دیتے ہیں, نیت نہیں ہے, ہم نے ثابت کرنا ہو تو پھر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ارے معذرت آپ کی کال ڈراپ ہو گئی, لیکن بات آپ جو کر رہے تھے اسی کو تھوڑا سا اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے شہباز شریف صاحب کو ہم دوبارہ اگر بیچ میں لائیں تو کیا آپ کو, ہمیں جو ہمارے ویورز ہیں ان کو یاد ہے نا آصف زرداری صاحب کا دور جب مائک گرا دیا تھا, یہ کر دیا اور کہا تھا میں گلیوں میں گھسیٹوں گا, یہ کروں گا, کیا ہوا؟ جو کہ غلط تھا, وہ طریقہ کار بھی غلط. آپ کو کسی کی بے عزت کرنے کا حق نہیں ہے, آپ کے پاس ثبوت ہے, آپ لائیں اور ان کے خلاف کام کریں. جیسے انہوں نے کہا جی ایک فائل کھلے گی, باپ بیٹا لندن میں ہوں گے, بھائی فائل کھولیں. اگر آپ فائل نہیں کھولتے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ شہباز شریف قومی مجرم ہوں گے. جو یہ بات کرتا ہے کہ جناب فائل کھلی تو فلاں بات, جیسے چودھری نثار صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایسی فائلیں موجود ہیں, اگر وہ کھلنا شروع ہو گئی تو بہت سارے منہ بند ہونا شروع ہو جائیں گے, تو آپ قومی مجرم ہیں. پھر تو کس دن کے لیے چھپا کے رکھیں, کس دن کے لیے؟ اس کا مطلب ہے آپ اپنے مفاد کے لیے چھپا رہے ہیں نا, کہ میں کہوں فضا اگر آپ نے یہ بات کہی تو میں آپ کے خلاف یہ بات کروں گا, میرے پاس بھی فائل ہے. اس کا مطلب ہے ہم دونوں نے آپس میں مکمکہ کر لیا. اب یہ ساری طرف چل رہی ہے, کیونکہ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ ہم اور آپ میں سے بہت سارے ہمارے دوست ہیں, ہم خود ہیں کہیں نہ کہیں ایڈوائزری بورڈ میں ہوتے ہیں کہ جناب اب یہ اسٹیٹمنٹ جاری کریں, اس وقت یہ سیزن ہے, اس وقت یہ سیزن ہے, یہ ساری چیزیں بیانات کے, تو یہ تو بیان ہوتے ہیں خالی کہ آپ کیسے چلیں, کیا کریں. اچھا اب تھوڑا سا مسائل عوامی جو رہتے ہیں ہمیشہ ہمارے سامنے, ان کی بات کرتے ہیں. 2 دن سے خبریں آ رہی ہیں اور آپ کو سب کو یہ ایکسپیرینس بھی ہوگا, مجھے خود ذاتی طور پہ ہوا ATM مشینز کے حوالے سے. پرسوں رات کو میں خیال ہے کوئی 12 ATM مشینز میں نے چیک کی تھیں, سب آؤٹ آف کیش تھیں, اور اسٹیٹ بینک کی واضح ہدایات کے برعکس یہ کام ہوا. عملہ تھا نہیں تھا, یہ مطلب ہم ایک سہولت کی عادت ڈال دیتے ہیں, پھر اس کی جو سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کی بات ہوتی ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں. سہولت نہیں ہے فضا, میں اور آپ پیسے دیتے ہیں, ہاں رائٹ ہے, کوئی سہولت نہیں ہے, کوئی بینک سہولت نہیں دے رہا. تیزی سے ایک ایک چیز آپ ان سے سگنیچر بھی کرانے جاتے ہیں, وہ پیسے لیتے ہیں, آپ چیک پھاڑتے ہیں اس کے پیسے لیتے ہیں, کوئی سہولت نہیں ہے. کالر ہے امتیاز میں, پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. میڈم میرا یہ سوال ہے کہ جس ٹائم پچھلے دور میں پیپل پارٹی کے دور میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے جی, اس ٹائم کے کلپ جو ہے ایک دفعہ شہباز شریف کو ٹی وی پہ بلا کے دکھا دیں. ٹھیک, صحیح, بس یہی سوال ہے میرا. باقی باتیں چھوڑیں, باقی آپ کو بھی پتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے, پوری پبلک کو پتا ہے, گورنمنٹ کو پتا ہے. صحیح. تو ان کو ایک دفعہ اپنے پروگرام میں بلا کے اور وہ کلپ دکھا دیں. چلے کوشش کریں گے, وہ اگر ہمارے پروگرام کو عزت بخشیں ضرور ہماری. اور مختلف ٹی وی چینلز پہ, مختلف ٹی وی پروگرامز میں صرف اس طرح کے کلپس ہر ایک کے بارے میں چل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگ مصروف لوگ ہیں, ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں دیکھنے کا. وہ یہ کہتے ہیں سیاست میں ہر چیز جائز ہے, اور دروازہ کھلا ہوتا ہے, یہ جائز. صحیح بات ہے. تو ہم وہ عوامی معاملات کی بات کر رہے تھے, خاص طور پہ یہ ATM مشینوں کے حوالے سے. دیکھو کل ہم بھی ایک پیکج بنوا رہے تھے, اس میں بھی یہی جو آپ 12 بتا رہے ہیں, اس سے زائد ہمارے اپنے رپورٹر نے دیکھا. یہ رائٹ ہے. اب دیکھیں نا, اس کا مطلب ہے کہ صرف حکومت کی نہیں, گورنر اسٹیٹ بینک کی بھی ریٹ نہیں ہے. کیا کیا آج تک انہوں نے سوائے پریس کانفرنس کے؟ 4 روز پہلے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی گورنر صاحب نے, ان کے ساتھ دوسرے افسران بھی تھے. آپ کیا کرتے ہیں, 500 1000 لاکھ 25,000 روپے ایک ان کو پنشمنٹ کے دیتے ہیں, وہ پھر اپیل کرتے ہیں, وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ میرا آپ کا رائٹ ہے. بالکل صحیح ہے, رائٹ ہے. اچھا دکانداروں کی بھی اس میں ایک ایکٹ کی ہوئی ہوئی نشاندہی بات کرتے ہیں, لیکن کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب.
कैसी है मेरी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ, आप फरमाइए। बस मैं ये कह रहा था, ये जो आज नवाज शरीफ साहब ने कहा है इनको, जरदारी फैमिली को, बिलावल साहब को, जी जी कि आप करप्शन हैं, तो आप जरा नवाज शरीफ साहब से मैं पूछना चाहता हूँ जी जी कि ये जो इतनी बातें करते थे, इस पेड़ पे लटकाऊंगा, उस खंबे पे खींचूंगा, उसका क्या बना? सही 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 बात है। हाँ? बस वो कहाँ सो गए बेचारे? वो तो ये अल्लाह पाक ने, देखो मेरी बहन सुनो, अल्लाह पाक ने कुरान जी। शरीफ में फरमाया है जी जी खुल्लम खुल्ला कि जिसके कौल और फेल में तजाद हो वो हम में से नहीं, वो मुनाफिक है। बात सही है, लेकिन हमारी भी बड़ी कोताहियां जनाब आली, इस पे भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, आप ही की बात सुनेंगे, आप ही की बात करेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है और हम मुख्तलिफ पहलुओं पे जो बात कर रहे थे, जो कॉलर भी हमें बात जो जिस तरह उन्होंने फरमाया था। इम्तियाज़ साहब, एक ख़बर जो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ नाज़रीन आपके साथ भी, वो ये कि इस साल भी गुज़िश्ता सालों की तरह बेशतर रहनुमा पाकिस्तान से बाहर ईद कर रहे हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत भी शामिल है, उनके बच्चे भी। नवाज शरीफ साहब तो पहले ही मौजूद हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा के भी अरकान को लंदन तलब कर लिया गया और शुनीद यही है कि वो भी वहीं ईद करेंगे, जिनमें फारूक सत्तार नामजद मेयर कराची जो है, वसीम अख्तर, वो भी वहीं हैं। और ये पता नहीं क्या, ये भी एक नया ट्रेंड है आजकल के पाकिस्तान में ईद नहीं होती, लंदन में या दुबई में। और पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, इलाज भी नहीं होता पाकिस्तान में बड़े लोगों का। मेरा और आपका तो ज़ाहिर है, इसके अलावा हम कहीं जा नहीं सकते। और ये मेरा ख्याल है कि हमारे जो रीडर हैं, व्यूवर हैं, ये सब इन बातों को जानते हैं, लेकिन शायद कहीं उनका बस चलता नहीं है। अगर चलें तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का मसले का हल यही है कि जी आप लंदन जाएँ या मुल्क से बाहर जाके सियासत करें। और कई एक नाम हम शायद ना ले सकें, बिफोर पार्टीशन पाकिस्तान बनने से पहले भी लंदन की सियासत होती थी। वहाँ जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी वायसा से डिस्कशन हो रही है। तो मेरे ख्याल है वो अभी तक उसका असर, आदत नहीं खत्म, वो आदत ख़त्म नहीं। वो कहते हैं ना कि जी जो खून में आ जाता है, बस वो ये समझ लें कि हमारी हैबिट में नहीं है, ये नेचर में शामिल हो गया। अच्छा, वो हमने वो बात थोड़ी सी अधूरी छोड़ दी थी। अब इस खबर में ये भी है कि वो बेशतर दुकानदारों ने डेबिट कार्ड भी नहीं एक्सेप्ट किए और ना वो कर रहे। अब ये भी तो फिर आप देखें ये क्या रवैया है। देखें, इस पे सख्त तरीन, और हमें भी जो हम हुकूमत के साथ साथ जो हमारे कंज्यूमर एसोसिएशन है वो क्या कर रही हैं, वो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट देते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है, आगे चले जाते हैं। वो क्यों नहीं जा रहे कोर्ट्स में? जाना चाहिए और कंटिन्यू जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ बैंक के साथ साथ गवर्नर स्टेट बैंक के ख़िलाफ़ भी जाना चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम रहें। वरना तो हमें गवर्नर जो स्टेट बैंक है उसका एक सिस्टम मौजूद है, उनके बाकायदा नुमाइंदे मौजूद हैं जो अचानक सरप्राइज चेक कर सकते हैं, ATM चेक कर सकते हैं, और किसी भी बैंक का जाकर कैश चेक कर सकते हैं कि कितना कैश आपके पास इन हैंड होना चाहिए या नहीं है, और उस पर इमीडिएट कार्रवाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल है वो भी सामने आना चाहिए कितनों के ख़िलाफ़ किया। वरना तो आप देखें कि मैं तो नहीं समझता कि मेरे और आपके एक एक चीज़ से पैसे लेने वाले जब वो कहते हैं कि हम आपको ये सहूलतें फराहम करें, वो सहूलत नहीं होती। मैं और आप उसके चार्जेस देते हैं, तो ये गवर्नर स्टेट बैंक का भी फेलियर है। और सिर्फ एक्शन के ऊपर काम नहीं चलेगा, अमली तौर पर आपने क्या किया है अमली तौर पर बताएं। लेकिन जो मैं और आप गुजारेंगे 4 से 6 दिन और जो सख्त मुश्किल में गुजारेंगे, उसका क्या मदावा है? पूरी दुनिया में कहीं उसका मदावा नहीं है। तो इन बैंक के जो सर्किल्स हैं उनसे लाजमी तौर पे पूछना चाहिए, और ये होना चाहिए कि मैं अगर किसी ATM मशीन में कार्ड इन कर रहा हूँ और अगर वो आउट होता है बगैर उसके, तो उसका भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका भी मुझे मुआवजा मिलना चाहिए कि जनाब जब मैं आपकी हर सर्विस का मुआवजा देता हूँ तो मैं आपके ATM में आया हूँ तो मुझे भी उसका मुआवजा मिलना चाहिए। सही बात है जी। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मैं जेलम से बात कर रहा हूँ, फरमाइए। दही इलाके से। जी फरमाइए। ना कोई पानी है ना कोई बिजली है, इधर तो अल्लाह ही हाफिज है। सही। हम लोग किधर जाएंगे? बिल्कुल सही। हेलो, हमारी आवाज इन लोगों तक पहुंचाओ कि ये गरीब लोग, कितनी महंगाई है। बिल्कुल सही। कोई एक बंदा रोज़ाना कोई अम्ब भी खरीद के नहीं खा सकता, जेड़े अजे तक 120 रुपया माड़े अम्ब नो।
جڑا عام آدمی ہے مڈل کلاس نے بندے جنہوں نے کوئی روزگار نہیں کوئی وہ کسے کھاون کسے کیا کرن. بس اللہ رحم کرے بھائی. بہت شکریہ جتنی سادگی سے آپ یہ بات کر رہے ہیں, لیکن اس سادگی کے پیچھے جو دکھ اور تکلیف ہے وہ ہم یقیناً محسوس کر سکتے ہیں, کیونکہ روزانہ خبریں بھی آتی ہیں, لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ بے حسی ہے, یہ سیاست کا کوئی نیا طریقہ وضع کر لیا ہے ان سارے لوگوں نے, حکمرانوں نے, سیاستدانوں نے. یہ کیا ہے کہ دیکھیے بنیادی سہولیات تو آپ ایسی رکھیے نا کہ ایک انسان سارا دن اسی کے بارے میں سوچ سوچ کے بیمار نہ پڑے, یہ تو کم از کم آپ کر سکتے ہیں. یہ ذمہ داری ہے, ایسا نہیں کہ یہ تمام چیزیں ذمہ داری ہیں, مگر وہ ہمیں ایک ایسی ٹریک پہ ڈال دیتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے کہ ہمیں واپسی کے کوئی چانس ہوتا نہیں ہے, اس لیے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. ہمیں بیانات کی جنگ میں ڈال دیتے ہیں ہمیں چیزیں. اور دیکھیں فضا, میں اکثر ہمارے یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے پاکستان میں, آپ کی جو ذرائع آمدنی آپ کی کم ہے. اگر آپ آٹا, گھی, چاول جو بھی چیز لے لیں, آم لے لیں, آپ تو دنیا کے کسی دوسرے ملک میں جا کے آم کھانے کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یا تو جب آپ گھر کے لیے جاتے ہیں تو کم از کم 2 سے 5 کلو خریدتے ہیں آم, نہیں تو 1 کلو خریدتے ہیں. باہر دنیا کے بڑے ترقی یافتہ امریکہ میں آپ جائیں تو لوگ 1-2 بنانا, 1 آم. تو اصل میں ہماری آمدنی نہیں ہے, آمدنی ہماری بہت کم ہے. آمدنی میں اگر اضافہ ہو جائے تو وہ ساری چیزیں یہ بہت ایزیلی ہمیں اویلیبل ہے, اور بڑی تعداد میں, بڑی مقدار میں اویلیبل ہے. لیکن وہ حکمرانوں نے ہمیں بیانات کی ایک دوڑ میں ڈالا ہوا ہے. اب جیسے پانی بجلی والی بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ پانی بجلی کا کوئی کرائسس ہے, مگر ڈسٹریبیوشن میں ایسا سسٹم ڈالا ہوا ہے کہ میں اور آپ اسی میں الجھے رہیں اور دوسری طرف نہ جائیں, دوسری طرف نہ سوچیں. اور پھر یہ اوپر جو اشرافیہ ہے اس نے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا محاذ سنبھالا ہوا ہے. عملی طور پہ جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ ثبوت کرپشن کے آسانی سے اویلیبل ہیں, وہ اس کو پروو نہیں کرتے, خالی بیان بازی میں چلتا رہتا ہے معاملہ. ساری چیزیں کہ جی عمران خان صاحب آصف زرداری کے خلاف بیان دیں گے, آصف زرداری نواز شریف کے خلاف, وہ دونوں کے خلاف, یہی سارے معاملات چلتے رہیں گے. اچھا ایک اور چیز جو تھوڑی سی اس پہ بات کر لیتے ہیں, کل 5 جولائی ہوگی ظاہر ہے, اور آج 4 جولائی ہے. 5 جولائی کو ضیاء الحق صاحب کا جو مارشل لاء ڈکلیئر ہوا, اور جس طرح سے اس وقت کا جو ماحول چل رہا تھا, تحریک چل رہی تھی 9 ستاروں والی, وہ سارا کام ہوا تھا. بھٹو صاحب کی حکومت جو ہے اس کا تختہ الٹ گیا, تختہ دھڑن ہو گیا. لیکن کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر میں ایک یہ بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے, جی جی, یہ جیسے بھی گورنمنٹ کرتی ہے, کچھ پرسنٹ 6 مہینے بعد کرتی ہے یا 1 سال بعد کرتی ہے, وہ ایک ریگولر چیز ہے. ہاں, یہ جو ایکسٹرا مثال کے طور پہ بجلی نہیں ہے اور ہم سولر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یو پی ایس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یہ جو ایکسٹرا خرچے ہیں یہ گورنمنٹ کیوں کروا رہی ہے ہم سے؟ صحیح ٹھیک ہے. ہمارے بھائی بیمار ہیں, بجلی نہیں ہے, اور ہم شہر گئے ہیں سولر کے لیے, اور پتہ کیا بولتے ہیں 2 سے 2.5 لاکھ روپے خرچہ آئے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اب یہ دیکھیے یہ معاملہ واقعی گاؤں دیہاتوں میں یا چھوٹے شہروں میں بہت سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے. بڑے شہروں میں تو آپ نے یہ پالیسی بنا لی کہ جی جہاں سے بلنگ پرفیکٹ ہوگی وہاں بجلی فراہم ہوگی, لیکن باقی ملک میں یہ نہیں ہو رہا. اور دیکھیں اب جس طرح یہ فرما رہے ہیں, یہ بالکل دیکھیں ایک جیسے کہتے ہیں نا, اب جو سیکیورٹی کرائسس آئے ہیں وہ بھی آ گیا ہے کہ وہ بھی ایک بزنس اختیار. آپ کو گارڈ چاہیے ہوگا, گارڈ کے لیے یونیفارم چاہیے, اس کے لیے اسلحہ چاہیے, پھر اس کی ریپیئرنگ ہوگی, پھر اس کی تبدیلی ہوگی, سی سی کیمرہ لگائیں, یہ ایک بزنس کے طور پہ آ گیا. اسی طرح اب یہ بھی بزنس کے طور پہ. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں کراچی میں اربوں ڈالر کے جنریٹر خریدے گئے تھے, اور اس وقت جو یہاں پر ایک کے ای ایس سی ہوتی تھی, اس کے سربراہ جب دوسرے آئے تھے پتہ چلا ان کا اس سے ایک تعلق نکلا تھا. تو اسی طرح سولر معاملات ہیں کہ ایک اور بدقسمتی ہے فضا کہ سولر پاور پروجیکٹ پنجاب کے علاوہ دوسروں صوبوں کو غیر اعلانیہ طور پر اس کی اجازت بند ہے. اچھا, بالکل. یعنی آپ انڈیویجولی تو سولر خرید سسٹم لگا سکتے ہیں, لیکن اگر حکومت بڑا پروجیکٹ, جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ونڈ اور سولر پاور پروجیکٹ کے لیے سندھ گورنمنٹ نے کیا تھا, ایک ڈسپیوٹ آیا وابڈا اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان ڈیوز کا, ابھی تک وہ ڈیوز ہیں. ہمارے اطلاعات کے مطابق 72 بلین روپیز کا ہے جو وابڈا کلیم کرتا ہے سندھ کے اوپر, اور سندھ یہ آگے جا کے کسی وقت بھی کوئی کرائسس بہت بڑے کھڑے ہو سکتے ہیں. اب یہ ایک سیٹلمنٹ ہوا آج سے سال سوا سال پہلے,
تو وہ شاید 11 بلین کے اوپر آ کے رکا. سندھ گورنمنٹ نے ایک کنڈیشن ڈالی کہ آپ ہمیں سولر پاور پروجیکٹ لگانے کے لیے NOC جاری کریں گے تو ہم یہ پیسے دیں گے. ہماری اطلاع کے مطابق ابھی تک نہیں دیا, اور یہ بھی ایک بزنس کا ایک حصہ ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. نہیں معذرت, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, واپس آئیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. جی ناظرین خوش آمدید کہیں گے. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. ناظرین ابھی 2-4 دنوں سے ایک اور چلن بھی ہے جو اخباروں میں نے دیکھا, وہ یہ ہے کہ حکومت سندھ کی جانب سے مختلف اشتہارات چھپتے رہتے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن آج منظور حسین وسان صاحب نے اپنی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے اشتہار چھاپا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کا سرکاری فنڈ سے ریلیز شدہ اشتہار ہے یا ذاتی جیب سے, کیونکہ تشہیر تو ان کی اپنی تصویر کی ہے, کچھ منصوبے بھی ہیں. واللہ اعلم بالصواب. امتیاز اس پہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یا آگے بڑھیں؟ اس پہ سرکاری پیسہ ہے تو اسی لیے سندھ گورنمنٹ کیا وفاقی پنجاب حکومت وہ سب یہ ایک ٹرینڈ آ گیا کہ آپ سرکار کا پیسہ خرچ کریں اور شاہ رخ کی طرح پاپولر ہونے کی کوشش کریں. اب اس پہ ان منصوبوں پہ بھی سوچنا چاہیے, آیا یہ منصوبے کمپلیٹ ہو گئے یا ہوں گے, صرف ہمیں کیا پتا. صحیح بات ہے, بالکل ہر اخبار میں ملے گا. اچھا یہ بھی برائب کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یار آپ نے میرے خلاف کم رکھے ہیں, وہ جو ایک ہولات کہ ٹیون کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے اشتہارات دینا. صحیح بات ہے جی. اچھا امتیاز آپ سے ایک اور بات جو میں کرنا چاہتی, پہلے تو تھوڑا سا یہ بتائیں عمران صاحب کا کراچی کا دورہ کیسا رہا؟ کوئی بہت دھواں دار باتیں ہوئی نہیں, مزہ نہیں آیا؟ نہیں, اب ظاہر فنڈ ریزنگ تھی اور وہ اس میں بڑے پیمانے پہ بات نہیں ہوئی. اس کا مطلب فنڈ ریزنگ بھی شاید کم ہوئی ہے, ورنہ تو گزشتہ آپ کو یاد ہوگا دورہ جب لاسٹ ایئر یہ آئے تھے تو پتہ چلا جی 1 گھنٹے میں یا اتنے میں اتنے کروڑ ہو گئے. اس مرتبہ اس طرح کی ریس کی بات نہیں آئی, لیکن وہ آئے مگر تنظیمی معاملات تھے, تنظیمی معاملات کے حوالے سے کوئی نہیں. آج بھی دیکھیں کہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ ایک سیل مزید بنایا گیا ہے جی سی وغیرہ کے حوالے سے, یہ بھی ایک بہت ساری. اگر وجی صاحب, تسنیم نورانی جیسے اور وہ تیمور بابر جیسے, حامد خان جیسے لوگ اگر کویشچن ہو سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر خود عمران خان صاحب کویشچن ہیں, ہو نہیں سکتے ہیں کویشچن, اور تحریک انصاف بھی ہے. بالکل اسی فہرست میں آ گئی ہے جس میں پیپلز پارٹی کھڑی ہے, جس میں مسلم لیگ نون. اگر کرپشن کی بات نہیں کرتے تو بہت سارے کالر ہمارے, بہت سارے لوگ, اور پورا ان کا ایک سوشل میڈیا ہے جو خاص طور پہ کالز بھی کرواتا ہے کہ جناب آپ صرف عمران خان کے خلاف باتیں. ہم صرف عمران خان کے نہیں, میں اگر شرافت کی بات کر رہا ہوں تو پہلے میں اپنے آپ کو کلیئر کروں گا, اس کے بعد میں مجھے بات کرنی چاہیے. ورنہ تو یہ جو رپورٹ آتی ہے وہ آ کے, اگر نواز شریف کی بادشاہت ہے, آصف زرداری کی بادشاہت ہے, تو عمران خان صاحب کے خلاف بھی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی مائی کا لال بات نہیں کر سکتا, کوئی کچھ نہیں. اس وقت تمام تنظیمیں ڈیزالو ہیں اور واحد چیئرمین کو تمام اختیارات ہیں جو عمران خان صاحب کے. وہ جو چاہیں سیاہ کریں, جو چاہیں سفید کریں. ایک آپس میں 5-7 لوگوں کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے, وہی ان کی ایڈوائزری بورڈ والی بات آتی ہے. تو پھر یہ شہزادہ اور بادشاہت آپ کے پاس بھی ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے. اب آپ آتے ہیں یہاں پر, بہت سارے لوگ ہیں, تنظیمی اختلافات ہیں, آپ کہتے ہیں میں فون نہیں اٹھاؤں گا. ایک سوشل میڈیا پہ پنڈی کے ایک ہیں صاحب جو آج کل ٹی وی پہ آ کر پھر وہ دوبارہ بہت سارے باتیں کر رہے ہیں. ان کی اللہ کے واسطے پتہ نہیں کون کون سے واسطے دیے کہ عمران خان صاحب مجھ سے بات کر لیں, اور آپ نے پھر بادشاہ کے طور پہ آپ نے ان سے کہا ہوگا جا تجھے معاف کیا, پھر وہ شروع ہو گیا آپ کی قصیدہ خوانی کے اندر. تو ہمیں یہ ساری چیزیں ایک دیکھنی چاہیے کہ میں اگر آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں تو میں کس حد تک صاف ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ جی آپ کے یہ اب دیکھنا پیپلز پارٹی کے خلاف کہاں ہے. اس کا مطلب پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا اچھا کام کیا اعتزاز حسن صاحب نے اور خورشید شاہ صاحب نے, کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو کم از کم عمران خان صاحب کی توپوں سے بچا لیا, ورنہ تو ان کو بھی لگا رہے ہوتے, وہ ہٹ کر رہے ہوتے. اور پھر متحدہ گورنمنٹ بھی چونکہ 1-2 اجلاسوں میں شریک ہو گئی ہے, فاروق ستار صاحب جا کے دوسرے, تو وہ بھی بچ گئے. اس لیے کراچی آئے تھے, ورنہ تو کراچی آ کے وہ صرف بیان ہی صرف یہی کرتے کہ جی ایم کیو میں ایسی ہے اور سندھ حکومت ایسی ہے, پیپلز پارٹی کی, یہ ہوتا تھا. بالکل صحیح. جی کالر ہمارے ساتھ, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں آپ کا بہت ہی انٹرسٹنگ پروگرام ہوتا جا رہا ہے. تھینک یو سر. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی جی کہ
पाकिस्तान जो है, इज इट कॉमेडी ऑफ एरर्स और ट्रेजेडी बाय डिजाइन एनेक्टेड बाय द किंग्स एंड क्वींस ऑफ पाकिस्तान? सही बादशाह सलामत जो है वो बाहर हैं, मुगल आजम मुगल आला जो है उन्होंने कुछ महीने पहले या एक साल पहले बिलावल हाउस जाने से पहले माफी मांगी थी कि मैंने जो वो पहले बयानात दिए थे घसीटूंगा, तो अब मुझे वो गलती हो गई थी, अब फिर वही बयानात। तो समझ नहीं, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये अच्छा कॉमिक रिलीफ मिला हुआ है, लेकिन ये कॉमिक रिलीफ ये है कि गरीब जो है वो मर रहा है। मैं यहाँ पर आपको बिजली की मिसाल दूं कि 10 खरब की बिजली जो है वो उसकी बिलिंग होती है, जिसमें से 50% गवर्नमेंट का मुनाफा है सीधा टैक्सेस में या दूसरी शक्लों में। लेकिन मैं आपको एक और फैक्टर दे रहा हूँ कि वो जो सरचार्ज है, 2 दिन पहले ओवर बिलिंग अलहदा है, मीटर तेज अलहदा है, 2-3 दिन पहले बिल आता है और 10% सरचार्ज लेट पेमेंट पर ये हुकूमत लेती है। मुझे इनसे पूछें कि 2 दिन में जो बिल पहले 300 का था आपने 3000 का कर दिया, जो 900 का था उसको आपने 5-6 हजार कर दिया, वो गरीब आदमी 2-3 दिन में कैसे ये जो है अरेंज करेगा? ये डाका है, ये है जग्गा टैक्सिंग, ये जो क्वार्सिंग टैक्सिंग है, जीएसटी 65-70% तो जीएसटी से ये रेवेन्यू बिल्टअप करते हैं, फिर शेखियां मारते हैं, इतने हमारे वो रेवेन्यूज हो गए। आप या तो वॉलंटरी टैक्सेशन करें। तो ये है जी, बात ये है कि ये गरीबों के लिए ट्रेजेडी बाय डिजाइन है। ये बादशाह सलामत जो है, इनको और कुछ नहीं है, इनके हवारियों जो है ना, उन्हें गरीबों की ना आम आदमी की मसाइल से कोई गर्ज है, उन्हें इदराक ही नहीं है। इमरान को भी इदराक नहीं है। मैंने कई बार आपके प्रोग्राम से मैं कहा, इमरान साहब आप बिल पढ़ा करें, पहले सियासत करने से पहले बिजली के बिल पढ़े, फोन के बिल करें, वहाँ क्या जुल्म हो रहा है। ये अब आपका जो बजट है, डोमेस्टिक बजट, उसका 70% बिजली के बिलों पे निकल रहा है सर। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ये बात तो आप हमसे पूछे खवातीन से। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात है, अवामी बात ये भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं अभी क्योंकि आपने एक तस्करा किया फंड रेजिंग का, तो कुछ कॉलर्स कुछ हमारे खैरख्वाह यूएसए से उन्होंने हमसे ये बात शेयर की है। नाज़रीन, आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि अभी ज़ाहिर तरावी की वो चल रही थी, महफिलें चल रही हैं, तरावी चल रही है मसाजिद में। तो एक जो चीज़ की निशानदही की वहाँ से लोगों ने, और यहाँ पे भी वो माहौल है, और ये कहा कि इसरार से इस पर बात कर रहे हैं कि बच्चे आते हैं, ज़ाहिर है नमाज में बच्चे आते हैं। अच्छा, वहाँ बच्चे जब आते हैं तो उनको डिस्करेज किया जाता है, डांट डपट की जाती है, उनके साथ सख्ती का माहौल रखा जाता है, जिससे बच्चे बददिल हो रहे हैं। बच्चे कहते हैं कि भाई फिर हम बाहर, तो भाई ज़ाहिर है दुनिया है, वहाँ घूमे फिरे, हमें मस्जिद में आने की क्या जरूरत है। मैं कहता हूँ अल्लाह, मैं थोड़ी सी बात आगे कर लूँ, फिर आप तबसरा कीजिएगा। और दूसरा एतराज़ ये भी वहाँ से आया है कि जब आप तरावी पढ़ा के आप दुआ से पहले और बल्कि इशा के बाद आप तरावी पढ़ाने से पहले फिर आप फंड रेजिंग शुरू करते हैं, जो आधे पौने घंटे चलती है। तो जो हमारे कॉलर्स हैं, जिन्होंने निशानदही की, उन्होंने कहा कि इस ट्रेंड पे भी ज़रा बात करें। ठीक है, आप फंड रेजिंग ज़रूर करें, लेकिन पहले अपनी इबादत कंप्लीट कर लें, ताकि जिसने हिस्सा लेना है वो ले, जिसने घर जाना है वो घर जाए। फिज़ा, बिल्कुल देखें, इस तरह की बातें करने से जज़ा भी मिलती है, और ये बहुत अहम टॉपिक है बिल्कुल, क्योंकि एक मस्जिद है, उसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह का शुक्र है मैं भी अदा करता हूँ। अच्छा। हमने वहाँ बिल्कुल SOP बना रखी है, ऐसा नहीं होता। और लोग जब आप किसी काम को उठाते हैं, लोग खुद शेयरिंग आपको आके करते हैं, और ये 1 से ज़ायद मरतबा हमने देखा ये बात। इसलिए दरमियान में बहुत बड़े बड़े आलिम भी हैं, उनके यहाँ भी ऐसा है। आलिम से मुराद वो नहीं, हमारे बड़े जय्यत उलमा कई जगह पर है कि वहाँ पर ये होता है, वो बाकायदा तय होता है कि जी फंड रेजिंग होगी। इसके ऊपर वाकई हमें देनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद का मेंबर जो है मेरी इस्लाह के लिए है, और अल्लाह का घर बन जाता है। और बड़ा खूबसूरत, मैं इसकी बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ, चूँकि मैं इसमें अमली तौर पर शामिल हूँ। बच्चों वाली जो बात की ना फिज़ा, बहुत कमाल बात की आपने। यकीन करें, अल्लाह का शुक्र है, मैंने आज तक किसी बच्चे को, ये बिल्कुल ठीक है, ये हदीस मौजूद है, क्या ये हदीस मौजूद नहीं है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत बच्चों के लिए भी एक मिसाल थी, कि आप अभी भी मदीने जाएंगे मस्जिद नबवी में, तो अक्सर वहाँ पे लोग अपनी जेब में टॉफ़ी और कोई चीज़ें लेते रखे हुए नज़र आएंगे। बच्चा कोई नज़र आया, उसको देते हैं, चाहे वो लोकल बच्चा हो या उम्रे के लिए गया हो। ये बिल्कुल ठीक है कि जी गैप नहीं होना चाहिए सब,
تو آپ بڑی احترام کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں بچے کو آپ سب سے, میں بالکل اس پہ سختی سے, میرے اپنے مسجد میں 1-2 مرتبہ معاملات ہوئے, میں نے کہا نہیں, سختی سے کوئی کسی کو نہیں نکالے گا. آپ اس کے اوپر پہلے سے کہہ دیں کہ جی اگر کسی کے ساتھ بچہ ہے یا بچہ ہے تو خود کنارے پر چلا جائے, یا اسی طرح بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اتنا ہیوملیٹ کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر مجھے چلو پیچھے جاؤ, اس انداز سے بات کرتے ہیں. بچہ پھر یوں ہوتا ہے, پھر کیا کرتے ہیں بچے, یا تو مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں یا سب سے پچھلی صفوں میں جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کونی مار رہے ہوتے ہیں, شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ چیخ رہے ہوتے ہو کہ جناب یہ یہاں پہ شرارت, بچے کا کام ہی شرارت ہے. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اسی طرح نہیں کی؟ بالکل اسی طرح کی. مسجد تو اصلاح کا گھر ہے. اس بچے کو تو آپ ایسا بنائیں کہ وہ بند سنور کے وہاں پر فوری طور پر آئے اور وہاں آپ کے ساتھ شامل ہو اور شریک ہو اس کے ساتھ. یہ بالکل صحیح ہے. اس پہ تو بار بار دیکھیں, ہم نے پہلے ہوتا تھا, آج بھی ہمارے گاؤں میں تو یہ ہوتا ہے, گوٹھ میں جب ہم جاتے ہیں کہ پہلی روٹی مسجد کی ہوتی ہے, کسی غریب کی ہوتی ہے. ہم نے وہ چھوڑ دیا فضا, بالکل چھوڑ دیا. جمعرات کے روز کیا ہوں گے, شام کو ہم کھڑے ہوتے تھے مغرب کی نماز کے بعد مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو رہے ہوتے تھے. جو ہمارے بزرگ نکلتے تھے, جی دم کر دیجئے, سلام کر لیا, الیک سلیک ہو گئی, تو بچوں کا ایک ریلیشن بنا تھا. ہم نے سب چھوڑ دیا ہے. ہمارے منبر سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ اچھا کھانا بناؤ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوربہ بڑھا دو, اس کی خوشبو اطراف میں گئی ہوگی, پتہ نہیں آپ کے پڑوسی نے اچھا کھانا کھایا یا نہیں کھایا. آپ اس کو وہ تصور ہم نے ختم کر دیا. ایک دوسرے کے گھر پیالے بھیجنے والا, ایک دوسرے, ہم 2-2 ہزار روپے کی سحری, 2-2 ہزار روپے کا افطار ڈنر باہر کرنے کو تیار ہیں. 2 ہزار روپے کا گھر میں بنا کر ہم اپنے محلے کے 10 لوگوں کو دینے کو تیار نہیں ہے. آج کیا خودکشیاں نہیں ہو رہی؟ کتنے لوگ آ رہے ہیں کہ جی بچوں کی وجہ سے انہوں نے خود کو جلا لیا, پھانسی چڑھ گئے, صرف اس لیے کہ اگر میں اپنے پڑوسی کو دیکھ رہا ہوں گا تو ایسے واقعات ہی ختم ہو جائیں گے. سسٹم دیکھیں نا زکوٰۃ کا, اور ایک دوسرے کے پڑوسی کی تربیت کے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ ایک مرحلے پر تو ہمیں یہ خطرہ ہونے لگا تھا کہ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جائیداد میں پڑوسی کو حصہ دار نہ بنا دیں. یعنی اتنا پیاری تربیت, اتنی سب کچھ, یہ ہمارے منبر سے یہ چیز ختم ہو گئی ہے. اچھا سیاسی باتیں, سیاسی بیانات, بس ایک دوسرے کے خلاف باتیں. اچھا میں یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہی, میں نے یوٹیوب وغیرہ پہ اور بہت جگہوں پہ یہ باقاعدہ ریسرچ کی ہے, دیکھا ہے کہ کہیں تاثر غلط تو نہیں, لیکن یہ ہے, یہ فیکٹ ہے. دیکھیں آپ تربیتی نشستیں کر ہی نہیں رہے کہ جناب آپ بچے کو کیسے بیہیو کریں گے, والدین سے کیسے بیہیو کریں گے, پڑوس کو حقوق العباد ہے نا, حقوق اللہ جو ہے, اللہ کے حقوق تو دیکھیں اللہ جب چاہے گا نا, ایک ذرا سی جنبش تو بہت دور کی بات ہے, جنبش کا بھی کروڑواں حصہ آپ کو ایسا تیر کی طرح سیدھا کر دے گا. آپ نماز بھی شروع کر دیں گے, بہت ساری مشکل آتی ہے تو شروع کر دیتے نا. حقوق العباد کو پسند ہی حقوق العباد کیا ہے نا. اللہ نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا. رحمت خواہش تھوڑی یا مسلم نہیں, اس کا مطلب کیا ہوا تمام. اور آقا نے جب فرمایا کہ پڑوس کا خیال رکھو, تو آپ نے مذہب کی بھی تفریق نہیں رکھی. مکہ میں کون تھے, مدینے میں کون رہا کرتے تھے, مکہ کہ جی آپ کا پڑوس میں غیر مسلم بھی ہوتا تھا. آپ نے کہا پڑوسی ماج آیا ہے, آپ اس کا خیال رکھیں. اگر یہ سسٹم ہم اٹھا لیں, زکوٰۃ کو ہم نے خیرات بنا دیا ہے, 1000 کی زکوٰۃ ہم 10 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. بھتہ جو ہے وہ فطرے اور باقی ہمارے طریقے کے اس کے اور کلدم تنظیمیں یہ بڑا آج کل بھی زور و شور سے کر رہی ہیں, بڑی زور و شور سے کر رہی ہیں. دیکھیں پھر اس میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ ہماری جو فورسز ہیں, جو اس بارے میں آتا ہے, سب کو ایکولی ہینڈل کرنا چاہیے, کہ سب کا پوچھنا چاہیے کہ آیا جناب یہ فلاں نے ایسے کیوں کیا, فلاں نے ایسے کیوں کیا, فلاں نے ایسے. اب اس میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن جو ممبر والی بات کی ہے, اب میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اصلاح اگر ہے تو اس ممبر کے ذریعے ہے. کیونکہ جب میں اور آپ یا جو بھی ہم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں کم از کم ہفتے میں, تو ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا آئی کنٹیکٹ ہوتا ہے اس سے, جو ہمارا جو امام ہوتا ہے, اور اس سے ہم ساری چیزیں طے کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمیں اچھی باتیں بتائے, پڑوس سے کیسے کریں, بچوں سے کیسے بیہیو کریں. کرپشن سے پاک اگر معاشرہ بھی چاہیے نا آپ کو, کرائم سے پاک بھی چاہیے. بڑے سے بڑے میں نے کرمنلز بھی دیکھے کہ جو آپ کو مکہ مدینہ میں بھی نظر آئیں گے تو یوں, اس کا مطلب ان کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے.
सकते हैं जनाब, ये बिल्कुल सही बात की है हमारे भाई इम्तियाज़ फारहान साहब ने। नाज़रीन, इजाज़त लेंगे प्रोग्राम से इस उम्मीद के साथ कि ईद की तातीलात आप भरपूर तरीके से मनाएं, और जिस तरह इम्तियाज़ ने कहा कि वो जज्बा अपने अंदर बेदार रखें कि जिसका हुक्म आपका दीन आपको देता है। मेरी और आपकी मुलाकात अब ईद की तातीलात के बाद होंगी। कल का प्रोग्राम हमारी साथी करेंगी। तो पेश की ईद मुबारक, दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा और अतराफ़ का ख्याल भी रखना आपका फ़र्ज़ है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।